سادہ لفظوں میں ترجمہ یوں ہے، قُلِ اللَّهُمَّ، میں وہ فرما دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، مالک الملک، وہ تمام ملکوں کی مالک ہے، ساری کائنات کا وہ بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جس ملک کی چاہے وہ بادشاہی جس کو مرضی عطا فرمائے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہے وہ بادشاہت کو واپس دے دے، جس کو چاہے وہ بادشاہت دے دے، جس کو چاہے وہ بادشاہت واپس دے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ بیادک الخیر، اس کے ہاتھ میں بادشاہی، خیر ہے اس کے ہاتھ، اس کے ہاتھ میں برکات ہے، خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تلاوت کیے ہوئے الفاظ ان کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا، مختصر الفاظ میں وضاحت کے طور پر چند معروضات، چند باتیں۔ حضرت انسان کی ایک سوچ ہے، بندے کی ایک سوچ ہے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی سوچ بنا لیتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ اس بنی ہوئی سوچ کے راستے میں چاہے جس طرح کا ماحول مرضی آ جائے، غلط آ جائے، صحیح آ جائے، جو کچھ بھی غلط کام بھی کر جائے تو اس کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس کا ذہن بن گیا ہے کہ میں نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق میں نے اتنے سال گزارنے ہیں، بس اس ٹارگٹ کو وہ حاصل کرنے کے لیے جس مرضی مرحلے سے گزرنا پڑے وہ گزر جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو مرضی ہو، اس کا نتیجہ جو مرضی ہو، وہ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے بڑی کمال کی، بڑی دلچسپ ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، تو اس کے دربار میں ایک حجام آیا کرتا تھا، اس کا خط بنانے کے لیے، اس کی شیپ کرنے کے لیے، اس کی کٹی کرنے کے لیے۔ تو وزیر نے اس کو جھانسا دیا وزارت میں، کہا کہ تم بادشاہ کے پاس آتا ہے ہر چوتھے دن، تو ایسا کر جب تو بادشاہ کا خط کرنے لگے، کٹنگ کرنے لگے، تو اس سے گردن کاٹ دے، بادشاہ مر جائے گا، میں بنوں گا بادشاہ، کیونکہ میں وزیر ہوں، تو میں تجھے اپنے کا وزارت دے دوں گا، وزیر نکال دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بات بڑی آسان ہے، میں بھی جو ہے وہ مر کے جی رہا ہوں، تو یہ تو وزارت آ رہی، تو میرے تو دن بدل جائیں گے، میرا تو معیار بدل جائے گا، میری زندگی میں جو ہے وہ اور رونق آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا، کسی طریقے سے کہتے ہیں نا دیواروں کو بھی کہانی ہوتی ہے، اس پروپیگنڈے کا، اس گفتگو کا، اس میٹنگ کا پتہ بادشاہ کو چل گیا۔ جب بھی وہ کٹنگ کرنے کے لیے، خط بنانے کے لیے حجام آتا نا، تو پتہ ہے آپ کو اس کے برتن میں، اس کے پاس کولا سا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ڈال کے برتن بھی لگاتا ہے۔ اب تو خیر وہ شاید وہ معیار نہیں رہا، اب تو جدید دور آ گئے ہیں، تو برتن اپنا ساتھ لے کے آتا تھا حجام، لیکن جس دن یہ پلاننگ بنی نا، تو بادشاہ نے کہا بھائی آج برتن تیرا نہیں چلے گا، آج برتن میرا چلے گا، آج برتن تیرا نہیں چلے گا، آج برتن میرا استعمال ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے تو برتن سے غرض ہے، مجھے تو اپنی راز سے غرض ہے، برتن جو بھی ہو، برتن لایا گیا، پانی رکھا گیا،
اب وہ بار بار ہاتھ میں دھو کے نا اپنی انگلیاں تو وہ بادشاہ کے چہرے پہ بن رہا ہے، تو اس برتن کے اندر تھا داغی کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لکھا ہوا کیا تھا؟ دیکھ جملہ تھا بڑا کمال کا، کہا لکھا ہوا تھا جو بھی کام کرو پہلے اس کا انجام سوچو۔ جو بھی کام کرو تو پہلے اس کا انجام سوچو۔ بڑی دیر وہ برتن لگاتا رہا، بڑی دیر اسی کام، بادشاہ کا یار میرا کام کیوں نہیں کر رہا؟ اتنی دیر لگا دی تو نے؟ وہ گم تھا نا اسی سوچ میں۔ اس نے اس دوران پتہ کیا سوچا؟ کہا مجھے تو وزیر نے کہا ہے کہ میں بن جاؤں گا بادشاہ، تجھے وزیر بناؤں گا، جب یہ بادشاہ بنے گا تو لوگ بادشاہ کے قتل کا حساب مانگیں گے، مجھے تختہ دار پہ لٹکائیں گے، مجھے کون وزیر بنائے گا؟ مجھے تو پھانسی ہو جائے گی، مجھے تو مار دیں گے، لوگ جو ہے وہ احتجاج کریں گے، یہ وزیر بن ہی نہیں سکتا، اس نے بادشاہ قتل کیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو نہ قتل نہ کیا، قتل نہ کیا، خط کیا تو کچھ کیا، واپس چلا گیا تو وزیر انتظار میں تھا، کوئی بات ہونے والی ہے، کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ کہا بتاؤ کیا کیا؟ کہا میں نے کوئی نہیں قتل کیا اسے، میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں جو ہے اس کو نقصان دیا۔ کہا کیوں؟ کہا آج ایک کمال کا جملہ پڑا ہے، میری تو زندگی بدل اس جملے نے۔ کہا پڑا کیا ہے؟ کہا سیدھی سی بات ہے، جو کام کرو پہلے اس کا انجام سوچ لو، لالچ وزارت کی تجھے ہے، بادشاہت کی لالچ تجھے ہے، میں تو خام مارا جاؤں گا، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے اس کا انجام مجھے کیا ہوگا، اس لیے میں نے قتل نہیں کیا۔ تو اس لیے اس دنیا داری کے راستے میں جب بندہ کوئی سوچ کوئی معیار لے کے چل پڑتا ہے، رستے میں جو مجھ پہ آئے وہ کرنا چاہتا ہے کہ میں کر دوں، لیکن اس کا انجام نہیں سوچتا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کیجئے اس کا پہلے انجام سوچ لیجیے۔ حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ، امیہ بڑا بات تھا، بڑا بات تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ پاس سے گزرے، چیخوں کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، مارنے کی بات آ رہی تھی۔ امیہ مار کے چلا گیا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے کہا یار نہ کیا کر، ایسے اس کے سامنے نام نہ لیا کر، آہد نہ کہا کر، آقا نہ بولا کر، حضور کا نام نہ لیا کر۔ تو کیا جملہ ہے حضرت بلال کا، کیا رونق ہے اس جملوں میں، کیا لذت ہے ان الفاظ میں۔ کیا پیارے صدیق مجھے ایک بات تو بتائیے؟ کہا پوچھو۔ کہا یہ جو مجھے مار پڑ رہی ہے، یہ مار میں جو کھا رہا ہوں، کھا کس کی وجہ سے رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اور کھا کس کے لیے رہا ہوں؟ کہا اللہ رسول کے لیے۔ تو کہا پھر مجھے دو نہ مبارک کہ میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے مبارک دی جائے، مجھے جو ہے وہ شاباش دی جائے کہ میں مال یا تو اللہ کی وجہ سے کھا رہا ہوں یا اس کے حبیب کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ تو کہا آگے کیا کہا پیارے صدیق مجھے لگ نہیں رہا، بلکہ مجھے اس بات پکا یقین ہے کہ مجھے عزت بھی اسی ادا سے ملے، عزت بھی اسی رویے سے ملے کہ میں اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لوں، اللہ اس کے رسول کے دامن کو میں پکڑ لوں، مجھے عزت بھی اسی ادا سے ملے گی۔ اور یار اس سے بھی آگے چلے جائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یار کیا کمال آپ نے فرما دیا، وہ کیا کمال کی سیرت ہے آپ کی، کیا کمال کی جملے آپ کے۔ اور یار سنیے بیت المقدس فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں تشریف لے آئیں۔ یا رسول حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں چل پڑا، ابھی راستے میں ہے، سنیے کیا انداز ہے، کیا معیار ہے، کیا سوچ ہے۔ راستے میں آدھا وقت غلام بیٹھتا سواری پر تو نکیل حضرت فاروق اعظم پکڑتے، آدھا وقت غلام بیٹھتا تو آپ پکڑتے، آدھا وقت آپ بیٹھتے تو غلام سوار نکیل پکڑتا۔
भैया आप सुनिए, आगे पानी आया, वो पकड़ के ना जूते मोजे उतार कर आपने अपनी बगल में ले लिए, सलवार को ऊपर किया तो पानी से गुजर रहे हैं। तो कहा हुजूर सामने लोग खड़े हैं, मेहरबानी फरमाए आप, वो क्या कहेंगे? कहा उन्हें क्या पता हो, वो क्या जानते हैं कि हजरत उमर को इज्जत कहां से मिली है। सुभान अल्लाह। वो क्या कहेंगे, ये जुमला है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कहने तो कहना है, लेकिन मेरे मुस्तफा की सुन्नत भी ये है, मेरे हबीब का तरीका भी ये है, गुलाम को ऊपर बैठाना, नकेल खुद पकड़ना। ये मेरे हबीब का तरीका है। आगे सुनिए, जो जुमला कहा सुनिए, तुम कहते हो कि वो क्या कहेंगे? कहा एक जमाना था, मेरा बाप खिताब मुझे मारा करता था। तबकात इब्न साद के अंदर ये हदीस ये बात लिखी हुई है, तारीख तबरी के अंदर ये बात लिखी हुई है, तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी ये बात लिखी साहब कसीर में। वो क्या लिखी है? कहा एक जमाना था, मेरा बाप खिताब मुझे मारता था कि 5 ऊंट, मेरा बाप कहता लाइन में खड़े करो, तो मैं 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं कर सकता था, एक सीधा करता दूसरा उल्टा हो जाता, उसे करता तीसरा हो जाता। तो मेरा बाप खिताब मुझे मारता, कहा देखो ये सारी इज्जत हजूर के कदमों के बरकत से मिली है कि 5 ऊंट खड़े नहीं होते थे, आज 23 लाख मरबा मील की आवाम लाइन में खड़ी है। 23 लाख मरबा मील की कौम, आवाम, जानवर, परिंदे परिंदे, हर एक चीज जो है पूरी लाइन में खड़ी है। ये लोग क्या कहेंगे? इनको मैं नहीं जानता, मैं तो अल्लाह को जानता हूँ या उसके रसूल को जानता हूँ, और इसलिए जानता हूँ कि मुझे इज्जत भी इसी दरवाजे से मिली है, मुझे मकाम भी इसी दरवाजे से मिला है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ इज्जत तलाश करते हैं। सुनिए, अल्लाह कैसे नवाजता है, अल्लाह करम कैसे करता है, अल्लाह अज़मत कैसे देता है। कुरान का वाक़या है 16वें पारे का, तवज्जो कीजिए मेरी बात की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ फिरौन के जितने भी जादूगर थे, फिरौनी के जादूगर थे ना, उनके साथ मुकाबला था। वो रस्सियां फेंकने का, वो सांप, पता है आपको, उन्होंने रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका, वो क्या बन गया? वो भी अजदहा, बड़ा सांप बन गया, वो सारे निकल गया। लेकिन ये मुकाबला होने से पहले जादूगर पता है क्या? प्यारे मूसा, आप पहले डाल सकते हैं, आप पहले इज्जत की, एहतराम के अंदाज में कहा, एक नबी की इज्जत करते हुए, प्यारे मूसा आप डाल सकते हैं, पहले मौका देते हैं कि आप अपना कर्तव्य, अपना कमाल दिखा सकते हैं। अल्लाह ने जबरील को भेजा, कहा जबरील मेरे नबी की हो इज्जत और मैं इन्हें इज्जत ना दूं। कुरान का वाक़या है, मेरे नबी की कोई करे इज्जत, मैं इज्जतों के दरवाजे ना खोल दूं। वो काफिर थे, कहा एहतराम भी करे मेरे मूसा का जो कलीमुल्लाह है, पर रहे काफिर। कहा जबरील ऐसा हो नहीं सकता, जिन लोगों ने, जिन नजूमियों ने, जिन जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह की इज्जत और एहतराम किया है, एहतराम में बस इतना कहा है, पहले आप कर सकते हैं। हजरत मूसा से कहिए मुबारक दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कीजिए। वो जो कलीमुल्लाह की करे इज्जत, अल्लाह उनके लिए ईमान के दरवाजे खोल देता है। वो जो पहले ही हो ईमान वाला और इज्जत करे हबीबुल्लाह की, वो बंदा हो काफिर, एहतराम करे कलीमुल्लाह का, अल्लाह इज्जतों के दरवाजे खोल देता है। वो बंदा हो मोमिन मुसलमान, इज्जत करे आमिना के लाल की, इज्जत करे हबीब किबरिया की, इज्जत करे कायनात के दुल्हे की, एहतराम करे मिलाद वाले नबी का, वो इज्जत और एहतराम करे करीम महबूब अलैहिस्सलाम का, इमामुल अंबिया का, बददुआ के चेहरे वाले का। मुझे बताओ कलीमुल्लाह का हो तो अल्लाह इतना अजर देता है, हबीबुल्लाह का एहतराम होगा तो कितना अजर मिलेगा। वहां तो इज्जतों के दरवाजे खुल गए थे, तो मेरे महबूब की जात तो फिर बहुत निराली है, मेरे हबीब की शान तो बड़ी निराली है, मेरे महबूब की अजमत तो है बड़ी निराली। हाँ, इज्जत हासिल करनी है तो उसी दर से, इस दर से हजरत अबू बकर को इज्जत मिली। क्यों जी? अबू बकर थे,
صدیق اکبر بنے، عمر تھے، فاروق اعظم بنے، کیوں جی؟ عثمان تھے، ذی النورین بنے، علی تھے، حیدر کرار بنے ہیں۔ اس دروازے میں اگر کوئی حبشہ کا بلال بھی آتا ہے، عزت اس کو بھی بہت ملتی ہے۔ روم کا سہیب آتا ہے، عزت اس کو بھی ملتی ہے۔ فارس کا سلیمان آتا ہے، عزت اس کو بھی ملتی ہے۔ حبشہ کا اسود آتا ہے، عزت اسے بھی ملتی ہے۔ اتنی عزت ملتی ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یہ غریب نہ بیٹھے۔ اللہ کہتا ہے جبریل سے ذرا چھوڑ کر میرے حبیب سے کہہ دیجئے بلال آپ کی بارگاہ سے نہ اٹھے، اس کو عزت پروردگار نے عطا فرمائی ہے۔ میری بات کو سمجھے؟ یہ ساری عزتیں، یہ ساری رونقیں اللہ اس کے رسول کے دیوانے سے یاد رکھیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی آئے، سونے کی مٹھی پہنی ہوئی ہے۔ دیکھیں یار، مزاج دیکھیں عزت والا کیا ہے، انداز دیکھیں۔ ہم لوگ نہیں سوچتے، یقین کیجیے ہم بڑے غافل لوگ ہیں، ہم لاپرواہ لوگ ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی پہچان ہی ہمیں نہیں ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ سنیے کیا ہے، سوچ دیکھیں، معیار دیکھیں کیا ہے، انداز محبت دیکھیں کیا ہے، اور انداز بیان دیکھیں کیا ہے۔ وہ ایک جملہ بولا، کمال کر دیا، امت کے لیے ایسا سبق بنا دیا، امت کے لیے ایسی رونق آ گئی، امت کے لیے ایسا انداز بن گیا۔ سونے کی مٹھی پہنی ہے تو حضور کی بارگاہ میں سلام دینے کے لیے ہاتھ آئے، حضور نے رخ بدل دیا، ایسے کیا۔ وہ صحابی ادھر سے ادھر آیا جدھر حضور کا رخ انور تھا، حضور نے رخ پھیر کے پھر ادھر کر لیا۔ وہ ادھر سے پھر ادھر آیا، حضور نے رخ بدل کے پھر سامنے کر دیا، اس سے سلام دے دی۔ سونے کی مٹھی، سونا مرتبہ کیا ہے؟ حرام۔ سارے بولیے حرام۔ تو پھر کیوں ڈالتے ہیں اپنے جوانوں کو، کیوں پہناتے ہیں اپنے جو ایسے معاملات شادی کے ہوتے ہیں ان میں کیوں پہناتے ہیں مرد کو، کیوں دیتے ہیں کسی مرد کو سونے کی انگوٹھیاں، کیوں دیتے ہیں ایسے معاملات کیوں کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے یہ حرام ہے؟ کیوں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم بڑے امیر ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ بڑا ہے۔ صاحب عزت اس میں نہیں ہے کہ یہ چیزیں اللہ اس کے رسول کی حد پمار کر کی جائے، عزت اس میں ہے اللہ اس کے رسول کی شریعت میں رہ کے کیا جائے۔ کسی صحابی نے کہا تجھے خبر ہے کہ حضور تجھے سلام کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کیوں؟ کہا تیرے پاس سونے کی انگوٹھی ہے تیرے ہاتھ میں، حضور نفل فرما رہے ہیں۔ اس نے انگوٹھی پکڑی، ایسے پھینک دی پیچھے، جیسے ہوا کہتے تھے نا اس سے پیچھے پھینک دی۔ بعد میں انہوں نے سلام لی، پاک اٹھایا، ساری گپ شپ ہوئی، جو کچھ بھی کرنا تھا معاملات ہونے تھے وہ ساری مسجد برخاست ہوئی۔ صحابہ اٹھے جانے لگے، یہ بھی جوتا پہننے لگا۔ کس نے کہا بھائی تیری انگوٹھی پڑی ہے؟ کہا پڑی رہے، جائے گئی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو چیز حضور کی محبت میں رکاوٹ بنے مجھے وہ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو چیز حضور کی محبت میں کیا بنے؟ رکاوٹ بنے، مجھے وہ چاہیے ہی نہیں۔ ہم نہیں سوچتے صاحب، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں، ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں۔ ہم سوچتے کچھ ہے، ہم سے ہو کچھ جاتا ہے، کرنا کچھ چاہتے ہیں، ہم سے ہو کچھ جاتا ہے۔ لیکن صاحب بات یہ ہے رستہ اس کو رستہ وہ اپنانا چاہیے جس کے اندر عزت ہو، جس کے اندر کیا ہو؟ عزت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کی، کیونکہ ہمارا موضوع ہے عزت اور ماہ رمضان، یہ ہمارا موضوع ہے، تو میں ایک بات ماہ رمضان کی کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پوچھے گی بندوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنے ان بندوں سے پوچھے گی جن لوگوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا ہوا ہوگا، ماہ رمضان کی قدر کی ہوئی ہوگی، ماہ رمضان کا احترام کیا ہوا ہوگا۔ بات پھر عزت پہ ختم ہوگی۔ اللہ مدانی معاشرے کے اندر پوچھے گا اور روزے داروں، اس کا احترام کرنے والوں، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والوں، ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے والوں، ماہ رمضان میں عبادات گزار کرنے والوں، ماہ رمضان کے جو ہے وہ تقدس مہینے میں شب روز جو ہے وہ میرے ذکر میں گزارنے والوں، کدھر ہو میرے سامنے آ جاؤ۔ سارے سامنے آ جائیں گے، یا اللہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم احترام کرنے والے ہیں،
کرنے والے ہیں. اللہ فرمائے گا میں تمہیں ایک عزت دینا چاہتا ہوں. آج اس بڑی عدالت میں میں تمہیں نوازنا چاہتا ہوں. یا اللہ کیسے؟ اللہ فرمائے گا آج اس مجمع میں تم مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے. کیا عزت ہے، کیا انداز ہے، کیا رونق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پوچھے گی او میرے بندوں مجھ سے مانگو کیا مانگنا ہے. یار تھوڑی عزت ہے یہ، کیوں نہیں بڑی عزت ہے. ہمیں ان لفظوں کی قدر کا پتہ نہیں، اس لیے پتہ کیوں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہمارے دل میں آخرت کا جذبہ نہیں ہے. ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی جو ہے کوئی فکر نہیں. تبھی تو ہمارے لیے اس طرح کی حدیثیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہمارے کانوں کے سن کے ہم ٹکرا کے دماغ سے گزر جاتی ہیں. لیکن یہ بات بہت بڑی ہے. اگر کوئی احمد آیا ہوا ہو نا، اب تو جیت کے آتے ہی نہیں. کیا آتے ہیں ہر سال، پھر ہم ان سے 5 سال بعد پھر ہم ان سے ہی جو ہے وہ پھنسے جاتے ہیں. ہوتا پھر کیا ہے؟ اگر احمد آئے، ہزاروں کا مجمع ہو، ہزاروں کے مجمع میں ایک بندے کو بلائے، نام لے کے بھائی آ ذرا ادھر میرے پاس میں کرسی پہ آ جا، صوفے پہ آ جا، اسٹیج پہ آ جا. مجھے بتاؤ اس کو فخر ہوگا کہ نہیں کہ اتنے بندوں میں مجھے بلایا احمد نے جا. تو اربوں خربوں لوگوں میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اولاد کی پہچان والدین نہیں کریں گے، والدین کی پہچان اولادیں نہیں کریں گی، یاری ناطے ٹوٹ جائیں گے، رشتے سارے جو ہے وہ زمین بوجھ ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لوگ سہارے تلاش کریں گے، لوگ جو ہے وہ کونے کونے میں جا کر سہارا تلاش کے کوئی بن جائے. لیکن اتنے مشکل ماحول میں رب کہے او میرے بندو آؤ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا ہے. یار تھوڑی عزت ہے، تھوڑی ریسپیکٹ ہے اس بندے کی. اللہ نے کہہ دیا مانگ لو جو مانگنا ہے، وہ رب نے کہہ دیا، وہ بڑے مجمع میں کہہ دیا مانگ لو جو مانگنا ہے. تو یہ بڑے ادب والی بات، یہ بڑی عزت والی بات ہے. اور آگے سنیے گا ذرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کراتی ہے. کریم محبوب سے پوچھا گیا، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، حضور بہترین انسان کی علامات کیا ہے؟ بہترین انسان کی. اچھا ایک بات اور ہے، ہمارا پتہ معیار کیا ہوتا ہے؟ جس کے کپڑے بڑے خستہ حال ہو نا، غریب ماڑا بندہ ہو، ہم جو ہے وہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. لیکن ایک اور فہم ہے انسان کا، جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، بندہ کہتا ہے اب بڑا بہترین، اب بڑا اچھا لگ رہا ہو. صاحب اگر یہ لباس ہی سب کچھ ہوتا، یہ اچھا برا لباس ہی تیرے وقار کا، تیرے تکریم کا معیار ہوتا، تو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر بن خطاب کے قمیص کو 21 ٹانکے لگے ہوتے. امام الانبیاء، نبیوں کا امام، جبریل کے بھی آقا، امام الانبیاء، حبیب اللہ، حبیب کبریا، جس کو رب نے قرآن والضحیٰ کہا ہو، زلفوں کو واللیل کہا ہو، اتنی عزت والے، اتنی شان و شوکت والے. تو میرے محبوب علیہ السلام کے قمیص چادر جو ہوتی تھی کئی بند لگے ہوئے ہوتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کا معیار کیسا ہے. اس لیے لباس معنی نہیں رکھتا. صاحب پوچھا گیا اللہ بات کیا ہے بہترین انسان کی، کون انسان بہترین ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ایو خیر الناس، لوگوں میں پتہ بہترین کون ہے؟ علامات دیکھیے گا، بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہترین ہوں، میرا اپنا کاروبار ہے، میں بڑا بہترین ہوں، میں بڑی چلاکی شیادیں کر کے مال کما لیتا ہوں، میں بڑا جی ادھر کا پنترا ادھر مار کے ادھر کا ادھر، میں تو ہے ہی بڑا کمال کا جی. لیکن حضور فرماتے ہیں اس طرح کے لوگ بہترین نہیں. ایو الناس خیر، بہترین پتہ کون لوگ ہیں؟ پہلی
فرمایا خیر الناس اقرأهم للہ عز وجل، جو قرآن پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، خیر الناس من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگوں میں وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی خود سیکھنے والا اور آگے سکھانے والا، یہ بہترین ہے۔ بندہ کہتا میں بہترین ہوں، بہترین وہ نہیں ہوتا جو خود سوچا جائے، بہترین وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کا رسول سکھائے۔ کیوں نہیں ہے نا؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس نبی کے اندر عشاء کی نماز کو سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ سورہ یاسین حضور نماز پڑھا کر کہیں تشریف لے کر چلے گئے تھے، عشاء کے بعد میں حضور تشریف لے کے واپس آ رہے تھے تو مسجد کے باہر قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ حضور ان کے اندر گئے تو پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت عباس ابن عباس کے، تو بڑی دیر حضور تلاوت سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین، جو قرآن کا دل ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بھلک بھلک کے حضور روئے، ہچکیاں لے لے کے جب آواز ہچکی ابن عباس کو سنی نہ تو پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے ہیں۔ حضور آپ کب سے کھڑے ہو گئے نا؟ کہا اے ابن عباس جب سے تو قرآن پڑھ رہے ہیں میں اسی وقت کھڑا۔ کہا حضور پھر لیجیے آپ پڑھیے۔ فرمایا نہیں، آج قرآن تو پڑھے گا، صاحب قرآن سنے گا۔ تو قرآن پڑھے گا اور صاحب قرآن تیرا قرآن سنے گا۔ دوبارہ قرآن شروع کیا، دوبارہ سے تلاوت شروع کی۔ میرے حضور شہر میں چلے گئے کیونکہ مسجد کے اندر تھے، پھر باہر چلے گئے، چھت آسمان کی کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی عزت کی قسم روایت میں لکھا ہے جس چادر میں قرآن اترتا تھا نا میرے حضور نے اس چادر کا سے پلو آسمان پہ اٹھایا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہترین قرآن پڑھنے والے قاری عطا فرمائے، بہترین قاری عطا فرمائے۔ تو بہترین کون ہوا؟ جو قرآن پڑھنے والا ہے یا پڑھانے والا؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام دنوں میں قرآن پڑھو تو ایک لفظ کی 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن جب تم رمضان شریف میں قرآن پڑھو گے تو ایک لفظ کے بدلے 30 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں بات ختم نہیں، فرمایا ایک سجدہ کرو گے، ایک سجدہ ماہ رمضان میں، ایک سجدہ چاہے فردوں کا ہے، نفل کا ہے، فطروں کا ہے، تراویحوں کا ہے، سن تو کوئی بھی ایک سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، 1500 نیکیاں ایک سجدے پہ۔ تو نماز کا سجدہ ہے تو پھر ثواب نماز کا الگ سے ہے، 27 نمازوں کا، رمضان میں 70 نمازوں کا، ایک روایت میں آتا ہے 50 نمازوں کا۔ اتنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ اجر بڑھ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں عزت بڑھتی ہے تو اجر بڑھتا ہے نا؟ عزت بڑھتی ہے تو اجر بڑھتا ہے نا؟ ماہ رمضان کی قدر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے رمضان کا مہینہ آنے پر، رمضان کا مہینہ آنے پر جس کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے خوشی کے، سنیے رمضان کا مہینہ آنے کی خوشی میں، بیارو جملہ سنیے، رمضان کا مہینہ آنے پر خوشی کے اندر خوشی کے اثار اس طرح نمودار ہوئے کہ 2 آنسو نکل پڑے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے آنسو نکل گئے وہ میرا۔ کیا انداز ہے، کیا لفظ ہے میرے محبوب کے، 2 نگاہوں آنکھوں سے 2 قطرے خوشی کے جس کی آنکھوں سے نکل پڑے میرے محبوب فرماتے ہیں وہ میرا۔ وہ کیا عزت ہے، ساری دنیا کہتی ہے حضور میرے ہیں، حضور میرے ہیں، یار اس بندے کی عزت کیا ہوگی جس کو قبلی والے کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، کیا ہوگا؟ یعنی کہ قبلی والے آقا کا ہونا بڑی بات ہے، میں کہوں کہ حضور میرے ہیں
یہ بڑی بات ہے میری زبان پہ آیا، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جس کو حضور کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ کیوں نہیں؟ ہاں، پہلی بات کیا تھی؟ قرآن جو زیادہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، وہ اس کی اللہ کی نگاہوں میں عزت زیادہ ہے۔ اور دوسرا بندہ فرمایا، دوسرا بندہ وہ اتقاہم للہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ دنیا کے ڈر بندوں کو دور کرتے ہیں جس سے ڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بندے سے ڈرتے ہیں تو آپ اس سے قریب نہیں جائیں گے۔ کوئی بھی ڈر ہو، یار یہ عزت خراب کرتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ بہتان بات، کوئی بھی ڈر ہو آپ کے ذہن میں تو آپ اس سے دور جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا پاک ہے، اتنا لذت والا ہے، اتنی طہارت رکھتا ہے اپنے سینے میں۔ یہ خوف جب دل میں پیدا ہوتا ہے، بندہ اللہ کے زیادہ نیڑے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرے دل میں خوف آ گیا میرا، وہ ڈر آ گیا، تو پھر اب تجھے میں دور نہیں رہنے دوں گا، تو میرے قریب آ جا۔ پھر بندہ بڑے شوق سے مسجد میں آتا ہے کہ میرے دل میں خوف آ گیا۔ کہا اتقاہم للہ عز وجل، جس کے دل میں خوف خدا آ جائے۔ اور آگے سنیے، اس کا معنی ایک انداز سے یہ بھی کیا ہے تقویٰ۔ وَأَتَقَاهُمْ لِلَّهِ، ایک معنی ہے ڈرنا، ایک ہے تقویٰ۔ تقویٰ بھی تو ڈرنا ہی ہوتا ہے جی، کیوں جی؟ تقویٰ پرہیزگاری، تقویٰ اور پرہیزگاری کی تعریف پتہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کی تعریف یہ ہے، اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے جتنے بھی حکم ہیں ان کو مان لینا، جن سے منع کیا ہے باز آ جانا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس کا نام کیا ہے؟ فتح مکہ ہوا، سنیے، فتح مکہ ہوا، اذان کی باری آئی، فتح مکہ والے دن پہلی اذان، ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ جو ہے وہ بڑے خوشی میں ہیں۔ کون خوش نصیب ہے جو آج اذان پڑھے گا؟ اس کا نام تاریخوں کے سینوں میں لکھا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ لوگ انتظار میں ہیں، میرا نام اچھا ہے، میرے دادے کا کردار مکے میں بہت بڑا ہے، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا حسن زیادہ ہے، میری آواز اچھی ہے، میں فلاں ایریا اٹھا کے لوگ حضور کو اپنے چہرے دکھا رہے ہیں کہ حضور کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے تو میرا انتخاب ہو۔ جب عین وقت اذان آیا، حضور نے فرمایا، او لوگو، حبشہ کا بلال کدھر ہے؟ اللہ کا میری بات کو سمجھ جائے، حبشہ کا بلال کدھر ہے؟ لایا گیا، کہا بلال چھت پہ چڑھو اور پڑھو اذان۔ چھت پہ چڑھیے خانے کعبے کی اور پڑھیے اذان۔ تو مجھے 2 منٹ کے لیے، یہ بات کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، کتابوں میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، کچھ باتیں وجدان کی بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب غلام کو اتنی عزت ملے گی، خانے کعبے کی چھت پہ امام الانبیاء چڑھا رہے ہوں گے، بتائیے آنسو آئے ہوں گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ اور یار ہم یہ واقعہ بیان کریں تو ہماری آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ بیتی ہوگی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے کریم نے فرمایا، بلال کہاں ہے حبشہ میں رہنے والا؟ وہ غلام کدھر ہے؟ تو لایا گیا، آقا حکم ہو، میں آپ کے قریب ہوں، حضور حکم فرمائیے۔ کہا بلال خانے کعبے کی چھت پہ چڑھو۔ اچھا مجھے بتائیے، 2 منٹ کے لیے مجھے بتائیے، خانے کعبے کی دیواریں تو اونچی تھی، تو کیسے چڑھے ہوگے بلال؟ میں جملے کہہ نہیں سکتا۔ خانے کعبے کے اندر حضرت علی نے بڑے بت کو توڑا تو کس پہ کھڑے تھے؟ کن کندھوں پہ کھڑے تھے؟ کریم کے کندھوں پہ۔ تو میں جملہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو خانے کعبے کے اندر ہو تو کندھے مصطفیٰ کے ہو تو ٹوٹتا ہے، اگر خانے کعبے کی چھت پہ چڑھنا پڑ جائے تو غلام کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے غلام کی۔ چھت پہ چڑھایا خانے کعبے کے، کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو، یہاں آگے تو آنسو ثابت ہے، خانے کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے نا، وقتوں پہ ناز ہوا تو کہا آقا آنکھوں سے اتنے آنسو بہ رہے ہیں، حضور سے بات ہی نہیں ہو رہی، کلام کر ہی نہیں پا رہے۔ تو کہا آقا میں نے جہاں بھی زان پڑھی ہے تو رخ میں نے ادھر کیا ہے، اس کی طرف کیا ہے،
खाने काबे की तरफ। आका अब तो मैं खाने काबे की छत पे खड़ा हूँ, तो मैं किधर मुँह करूँ? मैं रुख किधर करूँ? कहाँ करूँ? मेरे महबूब ने फरमाया तू रुख मेरी तरफ कर। आला हजरत अज़ीम बरकत शाह अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह कमाल कलम उठती है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हजरत बिलाल ने अज़ान पढ़ी, जिधर जिधर मेरे मुस्तफा चलते गए रुख बिलाल का उधर होता चला गया। मुझे बताइए, फिर मुझे कहने दीजिए, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। महबूब जो नमाज आपके ख्याल से दूर है, बड़ा वो भी कोई नमाज है। लोग हमें ताने देते हैं कि ख्याल आ जाए तो नमाज टूटती है। यार आपकी टूटती है, वो कच्ची नमाज है। हमारी होती तब है जब ख्याल मुस्तफा आ जाए। जब हजूर का ख्याल ना आए हमारी नमाज होती ही नहीं है। गुम्बद खज़ा का ख्याल ना आए हमारी नमाज होती नहीं है। हमारी नमाज तब होती है जब हसनैन का नाना हमारे ख्याल में आता है। कोई पूछे तो हमारे पास दलील है कुरान से भी और हदीस से भी। ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक में फतवा लगाओ ना। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक कहा आयशा कंधों का सहारा दे, मैं देखूं मेरा आशिक कैसे तिलावत कर रहा है। ऐसे हुज्जे का पर्दा उठाया, अबू बकर ने निगाहें हुजूर के चेहरे पर रख ली। किधर रख ली? खड़े तो मेहराब में थे, मेहराब में नहीं थे, पहली साहब में थे। हुजूर के दौर में मेहराब नहीं था। ऐसे इधर खड़े थे। मुझे बताइए हुजरा इधर था तो रुख कैसे पलटा होगा? हुजूर को देखने के लिए चेहरा पर घुमाना पड़ेगा। बोलो याद घुमाना पड़ेगा। चेहरा घुमाया भी, निगाहें हुजूर के चेहरे पे रखी भी, और पीछे हजरत अली है जो इल्म के शहर के दरवाजे हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के दो मुफ्ती हैं, एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास और एक हजरत अली। मसला पूछना हो तो इनसे पूछ लेना। लेकिन दोनों शराबे पीछे खड़े हैं, लेकिन नमाज नहीं टूटी। नमाज नहीं टूटी। फतवा हम पे नहीं, फतवा अबू बकर के दौर पे लग रहा है। अगर अबू बकर की नहीं ना टूटी तो टूटती हमारी भी नहीं। अगर उन ऐसा नक्श होवे, फिर मुझे कहने दीजिए, ऐसा नक्श होवे मेरे दिल अंदर जिदो वेखा दे सामने तू होवे। हाँ, ये है ज़ायका ईमान का। ये है ऐसा नक्श होवे मेरे दिल अंदर जिदो वेखा दे सामने तू होवे। आँख मीटा दे जिसे शक्ल तेरी, आँख खोला दे सामने तू होवे। है दुआ सदीक दी हर वेले, आका मेरी जान निकले तेरे कदमां दे विच कबर दे जिदो हिसाब होवे, और तो वेखा दे सामने तू। वो नमाज की बात करते हैं, हम कब्र की बात करते हैं, हम हशर की बात करते हैं। जब कब्र के अंदर भी जाएंगे तो हम इस चीज के मुश्ताक हो जाएंगे, काश रुखे मुस्तफा सामने आ जाए। हम क़यामत के दिन आएंगे तो हम वहां भी यही कहेंगे, काश यहाँ रुखे मुस्तफा सामने आ जाए। हजरत बिलाल खड़े हैं खाने काबे की छत पे, हुजूर थोड़ा सा इधर होते हैं, हजरत बिलाल रुख बदल लेते हैं, इधर होते हैं। जिधर जिधर रुख जाता है हुजूर का, हजरत बिलाल घूमते जाते हैं। तो मुझे बताइए, हजरत बिलाल से बड़ा आशिक आज का मुल्ला तो नहीं ना? हजरत बिलाल से बड़ा आशिक आज हर महीने तनख्वाह लेने वाला मस्जिद मुल्ला तो नहीं ना हो सकता। और जिसने हुजूर के लिए मारे दिखाई, जुबान में पत्थर कोड़े में लिखवाए, बारी पत्थर तपते हुए सहरा में लगाया गया, कोड़े मारे गए, जिस्म से खाल हुदैर दी गई, जिसने महबूब के लिए इतनी मारे दिखाई। मुझे बताओ वो सच्चा था या ये सच्चे हैं? अगर वो सच्चे हैं तो उनका कीदा क्या है? इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। ये तो बात ही कोई नहीं ना, ये तो बात ही नहीं। हमने तो इश्क मोहब्बत में आके इस पेच को वर्के को फाड़ दिया है, इसमें मुस्तफा ना हो। तेरी नमाज मुकम्मल कैसे होती है?
تیری اذان مکمل کیسے ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے، حضور کا نام نکال دو اذان ہو جائے گی، درود پاک حضور کا نام نکال دو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ نکال دو، نماز ہو جائے گی؟ تو مجھے بتاؤ تیری نماز مکمل نہیں، یعنی سجدے پہلے ہوتے ہیں، یہ تشہد بعد میں ہوتا ہے۔ چاہیے ہے کہ اللہ کو سجدے کر دیے تو قبول ہو گئے، اللہ فرماتا ہے نا قبول نہیں، کر کے فرق ہو گیا ہے، تو قبول اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک تو سلامی میرے محبوب کو نماز میں پیش نہ کرے۔ نماز کے اندر میرے حبیب کو سلامی کر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میرے حبیب کو سلام کر۔ سلام کس کو ہوتا ہے؟ مردے کو؟ سارے بولیے، کس کو ہوتا ہے؟ زندہ کو۔ ہر نماز میں کتنے نمازی کرتے ہیں سلام؟ میرے حبیب کا اپنا یہ فرمان ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سلام لینا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ سلام لینا سنت ہے، عقیدہ بھی لے جائیے آج، سلام لینا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ ہر نماز میں، ہر مسجد میں کتنے نمازی ہیں؟ ملک پاکستان میں کتنی مساجد ہے؟ پوری دنیا میں کتنی مساجد ہے؟ کتنے نمازی ہیں؟ ایک وقت میں کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں اس انداز سے حساب لگا لیجیے کہ ایک وقت میں کتنے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کتنے لوگ کہتے ہیں؟ اگر حضور جواب نہ دے تو حضور کا اپنا فرمان کہا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ تو پھر ماننا پڑے گا، عربوں بھی لوگ آ جائیں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ دے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ اگر وہ سنتے نہیں تو سلام لیتے کس کے ساتھ ہو؟ کیوں جی؟ اگر وہ سنتے نہیں، سلام لیتے کس کے ساتھ ہو؟ اگر سلام لیتے ہو تو پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو کہ جواب ملتا نہیں؟ یا سلام لینا چھوڑ دو یا جواب کا انکار چھوڑ دو۔ کیوں جی؟ یہ حضرت بلال نے دیا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیا سبق ہمیں۔ انہوں نے کھانے کھاتے کہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے ہوئے، یہاں ابوبکر نے نماز پڑھاتے ہوئے، انہوں نے اذان پڑھتے ہوئے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے کریم محبوب کو دیکھا۔ تو معیار کیا ہے؟ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ محبوب جو نماز لے کر تیری گلی سے گزر جائے قبول تو وہ ہوئی۔ حضور جو قرآن کی تلاوت لے کر آپ کے دروازے پہ آ جائے قبول تو وہ ہوا۔ جو پڑھ کے سیدھا اللہ کو پیش کرتے وہ کیا عبادت ہے؟ وہ بھی کوئی عبادت ہے؟ اگر یہ عبادت ہوتی اللہ کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ 5 پارے میں سورہ النساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب یہ جو پریشان لوگ ہیں نا اپنے طرف ظلم کرنے والے، انہیں کہیے پریشان نہیں ہونا، یہ سارے گناہ چولی میں ڈال کے تیرے پاس آئے۔ جَاءُوكَ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہے، کہا محبوب تیرے پاس آئے۔ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو وہ یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ رب کا بھی نہیں، جو حبیب کا ہے وہ رب کا ہے۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں عمل کی